زنجانی السلام علیکم. بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. زنجانی یہ سوال آپ تک پہنچا, یہ الیکشن کا دن جو ہے یہ پاکستان کی برتھ ڈے کے ساتھ اگر منایا جائے 14 اگست کے ساتھ تو وہ تو 5 کا عدد بنتا ہے, یہ 8 کا عدد بنتا ہے, تو یہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ بلال بھائی آپ کا. آغاز میں جو گفتگو آپ نے کی ماشاءاللہ روح تازہ کر دی آپ نے, اور ایک روحانی کیفیت بیدار ہو گئی ہے. کل کا جو دن ہے الیکشن کا 8 کا, یہ 14 اگست کے ساتھ یا پاکستان, اب یہاں پہ بھی کانفلکٹ ہوگا ایک, چونکہ ہم لوگ اکثر کانفلکٹ میں جاتے ہیں کہ 27 رمضان کو منائیں یا 14 اگست کو منائیں. تو بہتر ہے کہ جس ٹائم پہ ہو رہا ہے وہ ٹائم ہی بہت بہتر ہے, کیونکہ یہ سال بھی 8 کی فگر ہے جس کا تعلق زحل سے ہے, اور زحل ایک معلم سیارہ ہے, یعنی فیصلہ کرنے والا اور فوری طور پہ نتائج دینے والا. کل کا دن 8 تاریخ کا, اس کا تعلق بھی زحل سے ہے, اور سب سے اچھی بات یہ کہ 28 سال کے بعد زحل اپنے ہی گھر میں ٹرانزٹ کر رہا ہے ایکویریس کے اندر, جو کہ پاکستان کی عزت, پاکستان کی مستقل مزاجی, پاکستان کے ادارے, اور مریخ جس کا تعلق پاکستان کے ان افراد کے ساتھ ہے جو الیکشن کو کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں. تو کل الحمدللہ انتظامی امور بڑے بہترین نظر آئیں گے, اور لوگوں کو حق رائے دہی استعمال کرنے کے اندر اکا دکا جگہ پہ پرابلم ہو سکتی ہے, لیکن مینجمنٹ بڑی بہترین نظر آ رہی ہے. جوپیٹر کی پوزیشن اگر دیکھی جائے تو وہ بھی بہت اچھی ہے, لیکن وینس تھوڑا سا کمزور نظر آ رہا ہے. کہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی ٹرن اوور کی, تو مجھے یہ ڈاؤٹ ہے کہ شاید اتنا ٹرن اوور نہ ہو جو پچھلے الیکشن میں تھا, اس کے قریب یا اس سے کچھ کم ہو سکتا ہے, اور اس کے جو نتائج بڑے مختلف نظر آئیں گے, کہ جو الیکشن جیتیں گے وہ بھی خوش نہیں ہوں گے, اور جو ہاریں گے وہ تو ویسی شور مچائیں گے, کیونکہ یہ الیکشن جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک ایسا الیکشن ہونے جا رہا ہے جو اگلی آنے والے سالوں کی بنیادیں رکھنے جا رہا ہے. کیونکہ میں پاکستان کا جب ذائچہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کا اسی سال سے 19 سال ایک اچھا دور شروع ہو رہا ہے, اس کے نصیب کا, اس کی ترقی کا, اس کی اکانومی کی بہتری کا دور اسی سال میں شروع ہو رہا ہے. تو یہ الیکشن بہت اہمیت کے حامل ہیں, اور بالکل اپنا حق رائے دہی سب کو استعمال کرنا چاہیے. اور میں آپ کی وثاقت سے ایک بات بھی یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو ووٹ نہیں ڈالتے ان کو کوئی حق نہیں ہوگا تنقید کرنے کا اگلے 5 سال کے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو ووٹ ضرور ڈالیں. ٹھیک ہے سامیہ خان, آپ کے لیے بھی یہی سوال ہے کہ 8 فروری جو ہے وہ آپ کے خیال میں کیسا رہے گا؟ میں اس کو اس تناظر سے دیکھتا ہوں کہ اگر 27 کو بھی دیکھا جیسے 27 رمضان کو دیکھا جائے تو وہ بھی 9 کا حصہ بنتا ہے, اگر 14 کو لیا جائے تو وہ بھی 5 کا حصہ بنتا ہے. تو 14 اور 9 کے درمیان یہ جو 8 تاریخ آ رہی ہے, یہ پاکستان کے لیے کیسا دن ہوگا آئندہ آنے والے وقت میں؟ سب سے پہلے تو آپ کو نیا چینل میں آپ کو کہیں بہت مبارک ہو, اور موقع دینے کے لیے عزت افزائی ہے ہماری کہ آپ نے موقع دیا بولنے کے لیے. بلال صاحب یہاں پہ میں ایک آپ نے جیسے 8 نمبر کا ذکر کیا تو ایک ابہام جو پایا جاتا تھا, کیونکہ 8 کے نمبر کا ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ دیکھیے 8 کے عدد کو کہیں سے راستہ نہیں نکلتا, ٹھیک ہے, یہ کنفیوژن پیدا کرتا ہے, اور وہ اس نے ٹکا کے کنفیوژن پیدا کیا کہ لوگوں کے اندر ابہام رہا, ہونا ہے نہیں ہونا, لاسٹ مومنٹ تک بھی ابھی تک بھی لوگ کنفیوز رہے. حالانکہ سر یہاں میں 2 پیش گوئیوں کا ذکر کر دوں جو کہ رب نے میری ہاتھ کے ہاتھ چلی پوری ہو گئی. ایک تو کیونکہ نئے سال کی پریڈکشن میں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو کلین چٹ دے دی جائے گی, عمران خان صاحب مشکلات کا شکار رہیں گے, اور جو ہے دوسرا یہ کہ تیسری جو پیش گوئی پوری ہوئی کہ میں نے کہا تھا سر کہ اگر 10 جنوری تک اگر مگر سب ختم ہو جائے گی, 10 جنوری تک اگر ملک میں خیریت رہتی ہے تو ہمارے ادارے کیپیبل ہوں گے کہ وہ پتھر پہ لکیر ہوگا الیکشن کا ہونا. ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ اداروں کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے, اور جو 8 کی تاریخ کی وجہ سے اسٹرانگ ہے. نہیں میں باقی ستاروں کی پوزیشن کہہ رہی ہوں. میں صرف آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ 8 کا دن جو ہے یہ پاکستان کے لیے آئندہ آنے والے وقت کے لیے مبارک ہوگا, درمیانہ ہوگا, کیسا ہوگا؟ آج کے دن جو آج سے آپ آج کی تاریخ کو نہ سر دیکھیے, آج کی تاریخ کے دن جو ستاروں کی پوزیشن بنی ہے یوں سمجھ لیجیے کہ پاکستان کا نیا جنم ہونے جا رہا ہے, پاکستان کو ری برتھ کا چانس ملنے جا رہا ہے.
اور یہ سچ مچ ایک آخری چانسز ہے ہمارے پاس 2024 اور 2025 کے جو ٹائمنگ ہیں. اس وقت دی بیسٹ پوزیشن ہے. اور جو مزیدار چیز ہوگی کہ یہ جو سیکنڈ کی پوزیشن ہے یہ اسکروٹنی کرائے گا. بہت سارے انگلش فلٹر ہونے جا رہے ہیں اور جو ہے ایک آپ کو بہت سارے جو ایسے چہرے فلٹر ہو جائیں گے پاکستان کی سیاست سے. یہ ضرور ہے کہ یہاں سے جو پاکستان کا سر نقشہ بنے گا یہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک اسکرپٹ ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں ایک اوپر رف اسکرپٹ لکھ رہا ہوتا ہے. تو مجھے تو یقین جانیے کہ اس مارچ سے ملک کے لیے بہت اچھی امیدیں شروع ہوتی ہیں. یہاں سے جو بھی سسٹم بنے گا یا بنایا جائے گا اس میں یہ ضرور ہے سر کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی ہونے جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 8 کا جو ہنسا ہے یہ بنیادی طور پہ شنی کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, اس کا کوئی اثر یا تاثر پڑے گا؟ بالکل یہ ہے ہی زحل کا نمبر ہے, لیکن کیونکہ زحل کی پوزیشن اس وقت بہتر ہے, جیسے کہ علی سنجانی نے کہا کہ سیٹرن کی پوزیشن بہتر ہے. صرف 8 کے نمبر کو اس طرح پڑھیں گے 8 ہے ہی زحل کا نمبر ہے اور یہ صرف کنفیوژن پیدا کرتا ہے. وہ اس نے ٹکا کے پیدا کیا, ہونا ہے نہیں ہونا ابہام رہا, یہ اس نے اپنے حصے کا کام پورا کیا سر. اور 9 سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے چیزوں کو اور بہتری کی سائڈ پہ جاتا ہوا دیکھیں گے. یہ ضرور ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو ستارے ہیں پاکستان کے ذائقے کو پڑھے تو یہ شکر ہے کہ مارچ سے 20 مارچ سے جو نقشہ بنے گا الحمدللہ وہ پاکستان کی یوں سمجھے ری برتھ کا نقشہ بنے گا. ری برتھ سے مراد ہے کہ نیا جنم لے گا پاکستان, لیکن وہ اچھا بھی ہوگا. الحمدللہ. ونڈرفل. علی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے کیسا وقت ہے؟ آنے والے وقت میں پاکستان کے اوپر جو 7 نظرات ہیں وہ ستارہ شمس کی ہیں. پاکستان کو معیشی ترقی بہت زیادہ ہے. اگر 8 کے حوالے سے بات کریں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حکومت جن کے پاس تھی تقریباً انہیں کے پاس ہی رہے گی, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم معاشی حساب سے دیکھیں تو پاکستان کی معیشت کی ترقی کے حوالے سے بہت زیادہ بہترین ہے. ادارے اس میں مضبوط ہوں گے اور سب سے زیادہ جو بہترین چیز مجھے جو ذائچے میں نظر آتی ہے وہ تجارت کے حوالے سے. پاکستان تجارتی معاملات میں بہت زیادہ آگے نکل بڑی اچھی بات کی. زنجانی, آپ بھی اس میں اپنی رائے ڈالیے گا کہ آنے والے وقت میں یہ الیکشن 8 کو ہوتے ہیں انشاءاللہ اور کامیابی سے ہو جاتے ہیں تو آنے والا وقت جو ہوگا وہ پاکستان کے لیے کیسا ہوگا؟ بلال بھائی, یہاں پہ الیکشن تو الحمدللہ خیر و عافیت سے ہو جائے گا, لیکن 14 اپریل سے لے کے 15 مئی تک جوپیٹر اور یورینس کا کران ہونے جانا ہے, یعنی 2 پلانٹ ایک ہی جگہ میں پاکستان کے ذائچے کے 12th ہاؤس میں اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ ایک مہینہ پاکستان کے لیے انتہائی کٹھن ہوگا. 12واں گھر یہ اخراجات کا بھی گھر ہوتا ہے, نظر بد کا بھی گھر ہوتا ہے, پھر اختلافات, انتشار, خلفشار, اس قسم کی کیفیات کو اجاگر کرتا ہے کہ اپریل اور مئی کے یہ 2 مہینے اگر یہ 2 ماہ خیر و عافیت سے گزر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جا کے نومبر آنورڈ پاکستان کے لیے ایک بہتری کا آغاز. صرف اس الیکشن تک نہیں دیکھ رہا, الیکشن کے بعد بہت ساری ایسی پارٹیز ہیں جو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ الیکشن کے بعد وہ اتنی خوش نہیں ہوں گی, اور اختلافات کا جو پیریڈ ہے وہ اپریل اور مئی کا منتھ ہے کہ وہی جو اتحاد بن رہے ہیں اور جو ٹوٹ رہے ہیں ان کی آپس میں رنجشیں دکھائی دے رہی ہیں, ایون دست و گریباں ہوتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں. تو اس عرصے میں ادارے حرکت میں آ سکتے ہیں, سیاست کو دھچکا بھی لگ سکتا ہے. یہ اگر 2 منتھ گزر جاتے ہیں سیاست کو دھچکا لگنے سے زنجانی مراد ہوگی کہ حکومت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے یا کوئی اور حکومت آ جائے یا کوئی ادارہ ٹیک اوور کر لے. بالکل آئین کی بساط لپیٹی جا سکتی ہے. ان 2 منتھ کو میں اتنا خطرناک دیکھ رہا ہوں. تو اگر یہ 2 منتھ خیر و عافیت, بلکہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں جہاں پہ ماضی میں پاکستان کے اندر ان کی جو بھی خدمات رہی ہیں, اس الیکشن کے بعد اگر وہ دلی طور کے اوپر عوام کی خدمت کرتے ہیں, یہ ان کا روحانی تدارک بھی ہے اس 1 ماہ کے اندر, 2 ماہ کے اندر. اور اگر اس وقت کو گزار لیتے ہیں, اس میں اگر خدا نخواستہ کچھ ایسا نہیں ہوتا, گورنمنٹ ختم نہیں ہوتی یا آئین کی بساط لپیٹی نہیں جاتی, تو پھر نومبر آنورڈ اگر یہی گورنمنٹ آگے کنٹینیو کرتی ہے تو پھر ان کے جو چیلنجز ہیں ان کے اندر نرمی آنا شروع ہو جائے گی. اگلے سال سے میں زیادہ پر امید ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے اس سال کا اختتام اور اگلا سال انشاءاللہ کافی حد تک
बेहतर रहेगा इकोनॉमी वाइज, इंटरनेशनल लेवल के हवाले से, पड़ोसियों के अच्छा, साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे होने जा रहे हैं। ज़ंजानी ये बताइए कि अगले इलेक्शन के अंदर जो बड़ी बड़ी टीम्स खेल रही हैं, वो नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरीम नवाज़ हैं, इनमें से आप सबसे पहले ये फरमाइए कि आपको नवाज शरीफ साहब कहाँ नज़र आते हैं? नवाज शरीफ साहब पार्टी की क़यादत की हद तक नज़र आते हैं, अच्छा। लेकिन दोबारा से उनका वज़ीर आज़म बनना, ये ऐसी पॉसिबिलिटी मेरी वर्किंग के मुताबिक मुझे नज़र नहीं आ रही। ओए, और जहाँ तक उनके आपने भाई जायचा हैं, देखा है उनका? शहबाज शरीफ साहब, जी बिल्कुल देखे है, वर्गो असेंडेंट है उनका, इनफरादी तौर पे तो बहुत अच्छा चल रहा है, उनकी सख्तियाँ कम हो रही हैं, उनको रिलीफ मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ है दोबारा से इक़्तिदार मिलना, उसी मनसब पे फायज होना जहाँ वो माजी में रहे हैं। अच्छा ज़ंजानी, उनके ये जायचे मुमकिन में है इस कि इलेक्शन पार्टी बाद के अंदर इसके या ख़ानदान के अंदर या जानने वालों के अंदर जो कि उनके साथ अलायंस में, उनकी अच्छी किस्मत की वजह से इनको एक बूस्ट मिल जाए? अल्लाह करे जी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुकद्दर इंसान का कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगा कि इनके जो भाई हैं ना, शहबाज शरीफ साहब, जी। इस दफ़ा वो अपने बड़े भाई को नज़रअंदाज करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी कुर्सी के लिए या वज़ीर आज़म के लिए। उनकी तरफ से कोताही हो सकती है कि वो शायद उनको बूस्ट ना लगने दें। ये एक चीज़ मुझे इसमें नज़र आ रही है।